بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سب سے پہلے تو تمام بہنوں بھائیوں کو میرا سلام۔ ایک بھائی صاحب نے خاص طور پہ میری کورونا وائرس پر ایک 19 منٹ کی لمبی ساری جو ہے نا وہ آڈیو سنی، سوالات تھے کافی سارے لوگوں کے، تو انہوں نے کہا بھائی آپ بے شک ہلکی کوالٹی کی ویڈیو بنا لیں لیکن پلیز آپ اس کا ویڈیو میں ہمیں جوابات دیں مزید۔ اب کرونا وائرس کے اوپر نا ایک بڑا سینسٹیو ایشو آیا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک مسئلہ اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ ہمیں حدیثیں سناتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں طاعون نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے جی، جبکہ وہاں پر کرونا سے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، اور مکہ میں بھی ہے کہ طاعون نہیں جا سکتا۔ وہ ذرا تھوڑی سی کمزور ہے، قدرے کمزور روایت ہے، لیکن روایتیں وہ بھی صحیح ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ ہمیں کورونا کے اوپر ساری فقہ اپنی طاعون والی بتاتے ہیں، سارے مسئلے، اور یہ خاص طور پہ منکرین حدیث اور ایتھیسٹ اب حملہ کر رہے ہیں کہ آپ کے نبی کی اگر ہر بات وحی ہے تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ جو بات اللہ نے اس کو بتائی ہو وہ غلط ہو جائے اور طاعون سے لوگ مدینہ میں مرنے لگے، بیکاز کورونا از طاعون۔ بھائی میں نے نہیں کہا کہ کورونا طاعون ہے، صرف میں نے اس کو اس سے قیاس کیا، تشبیہ کی، جو سارے ہمارے علماء کرتے آئے ہیں، بلکہ تھوڑی سی ایک میڈیسن کے طور پر ایک ریکویسٹ ہے ہمارے ظاہری بھائیوں کے لیے بھی جو کہتے ہیں ہم نے قرآن اور حدیث کا صرف ظاہری معنی لینا ہے، ان کے لیے بھی یہ ایک بڑی سٹرونگ ایویڈنس ہے کہ کرونا وائرس کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اسلام کی جتنی ایپیڈیمیولوجی ہے نا کہ اس طرح کے وبائی امراض پر کیا کرنا ہے، وہ سارے کے سارا معاملہ قیاساً کرونا وائرس کے طاعون کے جو واقعات امت میں ہوئے، صحابہ کے ساتھ پیش آئے اور اللہ کے نبی کی انسٹرکشنز تھیں، وہیں سے لیتے ہیں۔ بھائی کورونا کا اور طاعون کا اتنا ہی تعلق ہے۔ تمام منکرین حدیث اور دہریے لوگ سن لیں میری بات کہ کورونا کا اور طاعون کا صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ ہمارے ہاں اسلامک فقہ میں ایک ٹرمینالوجی ہے، اسے ہم بولتے ہیں قیاس، جس میں ہم دو ملتی جلتی چیزوں کو کمپیئر کر کے اس سے انالوجی نکالتے ہیں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے دہریوں کے لیے اور منکروں کے لیے کہ ادھر جہاں میں رہتا ہوں اس ہماری یونیورسٹی میں ایک مائکرو بایولوجسٹ سائنٹسٹ نے کہا کہ بھائی آپ کا نبی تو ایپیڈیمیولوجی کا بانی ہے، یہ انہوں نے ہی ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا پھر آپ ہی بتا دیں کہ یہ کورونا کیا طاعون ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ طاعون از کالڈ پلیگ، ایون دو ان ڈکشنری طاعون کی ٹرانسلیشن وبا کے طور پر بھی ہے، ایک روایت میں بھی اس کو وبا کہا گیا۔ دیکھیں وبا جو ہوتی ہے نا ایپیڈیمک، وہ کئی قسموں کی ہوتی ہے، وہ ایک فلو کی شکل میں بھی پھیل سکتی ہے، وہ طاعون کی شکل میں بھی پھیل سکتی ہے، وہ پلیگ کی شکل میں بھی پھیل سکتی ہے، اور وہ پینڈیمک بھی بن سکتی ہے۔ ہر وبا طاعون نہیں ہوتی، مگر طاعون ایک وبا کی قسم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اتنا سمجھ لیں سب لوگ۔ تو لہٰذا یہ ایک بات سب لوگ نوٹ کر لیں کہ کرونا از ناٹ ایگزیکٹلی ایکول ٹو طاعون، یہ بات نوٹ کر لیں، کرونا از ناٹ ایگزیکٹلی ایکول ٹو طاعون۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل فی المدینۃ الدجال ولا الطاعون، علیہ الصلوۃ والسلام فداہ امی و ابی، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائیں، جب انہوں نے کہہ دیا تو یہ حق بات ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی سوال کا جواب مل جاتا ہے جنہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہوا تھا کہ بھئی کیا یہ بات صحیح ہے کہ مدینہ منورہ میں جو ہے وہ دجال اور طاعون نہیں جا سکتا، اور مکہ میں بھی؟ جی ہاں، مدینہ کی زیادہ حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، جامع ترمذی میں ہیں، مسند حنبل میں ہیں، بہت جگہ آئی ہیں، بہت جگہ حدیثیں آئی ہیں۔ میں ان حدیثوں پہ اگر ہم صرف بات کرنا شروع کر دیں تو یقین مانے یہاں پہ جو ہے نا لیکچر پورا ریکارڈ کروانا پڑ جائے گا۔ وہ حدیثیں علیحدہ سے ہم کسی وقت انشاءاللہ پڑھیں گے، ہمارا جو ہے نا مغرب کا وقت ہونے والا ہے، تو میں اس بات کو جلدی جلدی سمیٹ لوں۔ تو دیکھیں میڈیکلی اسپیکنگ کرونا از ناٹ ایگزیکٹلی طاعون، صرف اس میں ایک کامنالٹی ہے کہ دونوں وبا ہیں۔ کرونا بھی ایک وبا ہے، یعنی اٹس این ایپیڈیمک، جو کہ اب پینڈیمک بن چکا، میں پہلے ڈیفائن کر چکا ہوں ایپیڈیمک پینڈیمک کیا فرق ہوتا ہے، اور جو طاعون ہے وہ بھی ایک وبائی مرض ہے، مگر اس میں کی ڈفرنس یہ ہے کہ طاعون کا جب آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا تو اس کا اصل نام جو ہے نا ایکچول روٹ نیم وہ ہے پلیگ، سائنٹسٹ لوگوں نے یہ نام دیا ہوا ہے۔
پلیگ اس لیے اس کو کہا کیونکہ یہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے, یہ بیکٹیریم سے آتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف وہ جو ہے وائرس سے جو آتا ہے وہ آپ کا فلو ہے, جیسے انفلوئنزا ہے, جیسے سوائن فلو تھا, یا وہ تھا مرسا یا مرس تھا, وہ جو اونٹوں سے آ رہا تھا, یہ چمگادڑوں سے نکلا. تو دونوں جو ہے نا ڈیڈلی ہیں. بیکٹیریل ڈیزیز ہے پلیگ, وائرل ڈیزیز ہے آپ کا کرونا وائرس. جی ہاں, کرونا وائرس بھی کرونا فیملی سے آ رہا ہے. یہ وہی فیملی ہے جو مرس کی شکل میں اور دوسری شکل میں اس کی کئی قسمیں ہیں, اور یہ کووڈ-19 اس کی خاص مخصوص نئی جو شکل لوگوں کو نظر آئی کسی لیبارٹری میں, لائبریری کہنے لگا تھا, لیب میں نہیں یہ بنی, یہ کسی دوسری اسپیسیز سے ہی آئی ہے. زیادہ امکان یہی ہے, سائنٹسٹ لوگ خود بھی 100% نہیں جانتے, مگر یاد رکھیں وائرس از also a مخلوق of Allah, is a creation of Allah, just like bacteria is. بیکٹیریل ڈیزیزز کی مثالیں, پلیگ تو میں نے آپ کو بتا دی, جو طاعون ہے جسے بیوبونک پلیگ, بلیک پلیگ, اس کی کئی قسمیں, اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں, اور وہ زیادہ لوگوں کو مارتی ہے, وہ اس سے بھی زیادہ لیتھل ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. بہرحال اس کے اوپر اینٹی بایوٹک کام کرتی ہے. بیکٹیریل انفیکشن بعض دفعہ میں بھی ہو جاتے ہیں, ٹبرکلوسس کی شکل میں, اللہ نہ کرے معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے بچا کے رکھے. ٹی بی کی شکل میں لوگوں کو ہو سکتا ہے بیکٹیریل انفیکشن. میرا خیال ہے اسٹریپ تھروٹ وغیرہ بھی بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے. بعض دفعہ چیسٹ انفیکشن بھی بیکٹیریل ہوتے ہیں, جس کے لیے آپ کو اینٹی بایوٹکس سے کام آ جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے جو انفلوئنزا فلو ہے اس کے لیے ویکسین لگتی ہے, اینٹی بایوٹک کام نہیں کرتی. یہ جو پاکستان میں اور انڈیا میں لوگ ہوتا ہے نا, او جی فلو ہو رہا ہے اینٹی بایوٹکس لے رہے ہیں, یوز لیس, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو ڈاکٹر بھی بتائے گا کہ اگر آپ کا ریشہ گاڑھا سبز گرین آ رہا ہے اور اس کو کافی سارے اس طرح کے سمٹمز ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے بھی آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہے, اس کو ہم یہ اینٹی بایوٹک دیں گے. لیکن یہ جو وبائی طاعون ہے نا, یہ وبا کی ایک قسم ہے جو ایپیڈیمک بن جاتی ہے, یہ بہت ڈیڈلی ہے. یہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ بھی وہ نہیں ہے, یہ کرونا وائرس سیم نہیں ہے, اور اسلامکلی اسپیکنگ روحانی طور پر بھی جو روحانی علم ہے جو وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو نصیب اللہ نے دیا آیا آسمانوں سے, اس کے مطابق بھی یہ نہیں ہے, کیونکہ مدینے میں یہ داخل نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا اس پر ابداً یقین ہے, اور اس پر ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری کی 10ویں جلد میں اس کا بڑا زبردست رد کیا, صفحہ 200 سے آن ورڈ, ان سب لوگوں کا جنہوں نے کہا نہیں مکہ میں تو طاعون آیا تھا فلاں زمانے میں, مدینہ میں. اس نے کہا نہیں بھائی, وہ وبائیں تھیں, ہر وبا طاعون نہیں ہوتی. ایوری ایپیڈیمک از ناٹ اے پلیگ, ایون دو پلیگ اینڈ ایپیڈیمک کین بی سینونیمس. یہ ہے اس میں قصہ مختصر. تو امید ہے جو منکرین ہیں جنہوں نے کوشش کی طاعون اور کرونا وائرس کو ملا کر ہماری باتوں سے پکڑ کے حملہ کرنے کی اسلام پر, ہمارے علماء سارے طاعون اور کرونا کو کمپیئر کر رہے ہیں نا, اصل میں وہ قیاس کر رہے ہیں کہ بھائی کرونا بھی ایک وبا ہی ہے اور ادھر طاعون بھی ایک وبا کی قسم ہے, اٹس اے ٹائپ آف وبا. مگر دیکھیں سائنٹیفکلی اسپیکنگ ان دہریوں کو کوئی سمجھائے بھائی آپ کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق یہ دو مختلف چیزیں ہیں, ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے, دوسری وائرل ڈیزیز ہے. میں نے آپ کو ایگزامپلس بھی دے دیں, جیسے ٹی بی ہے وہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے, ایچ آئی وی ایڈز جو ہے جو اللہ معافی دے, پتہ نہیں اللہ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے, یہ وائرل ڈیزیز ہے. وائرل اور بیکٹیریل ڈیزیز دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اور مدینہ میں آپ مجھے دکھا دیں کہ پلیگ جو ہے نا, جس کو دنیا پلیگ کہتی ہے, اور خاص طور سے وہ پلیگ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے آپشن دی گئی, مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے 1948 19843, ٹھیک ہے 19843, اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی 761 نمبر ہے. آپ نے کہا اتانی جبریل علیہ السلام بالحمى والطاعون فامسك الحمى بالمدینہ وارسلت الطاعون الى الشام فالطاعون شہادۃ لامتی ورحمۃ لهم ورجس علی الکافرین. میں مختصراً اس کا ذکر بخاری مسلم والی حدیثوں سے کر چکا ہوں, مگر یہاں بڑی زبردست بات ہے. میں دہریوں کو چیلنج کرتا ہوں, یہ والی جو طاعون ہے جو شام میں ہوئی تھی نا, لوگوں کو کنفرم پہلے وہ کریں, وہ والی طاعون ہمیں دکھائیں کہ مدینہ میں کبھی بھی آئی ہو. پہلے مدینہ میں, مکہ کی کیونکہ باتیں تھوڑی ہیں, وہ علیحدہ سے اس پر ایک کوشچن آپ لوگوں کا آیا ہوا ہے, اس پہ ہم علیحدہ سے بات کریں گے. نہیں ملے گی. اللہ کے نبی نے کہا مجھے اللہ نے اختیار دیا, اور یہ نبی کا خاصہ ہے کہ جب بھی ان کو دو چیزیں ملتی ہیں وہ ہمیشہ امت کے لیے آسان چنتے ہیں, اور جب ہو کہ اہل مدینہ اور باقی امت, تو اہل مدینہ کے لیے تو سب سے اعلیٰ وہ چنیں گے, وہ تو خادمین رسول ہیں, محبان رسول ہیں. تو آپ نے کہا میں نے مدینہ والوں کے لیے بخار لے لیا. موذی امراض, یہ جو بڑی بڑی وبائیں ہیں جیسا کہ طاعون تھی, یہ ادھر شام کی طرف بھجوا دی. میں نے جبریل کو کہا یہ ادھر چلی جائے,
ٹھیک ہے، اور ادھر بھی گئی، اب امت فکر میں پڑ گئی. ابھی تو اس حدیث میں معجزہ بھی ہے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجیں، آپ کی جو کمانڈرز تھے صحابہ کرام، خالد ابن ولید جیسے، ابھی پہنچے نہیں ہیں شام، مگر آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہاں پہ مومنوں کے لیے اس نے رحمت ہو جانا ہے اور عذاب ہوگی کافروں مردودوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو مومنوں میں شامل کرے. اور کہیں پر بھی کسی کو بھی یہ وبا اگر خدا نخواستہ پکڑتی ہے تو مجھے آپ کو اللہ شہادت کے درجے پر فائز کرے، کیونکہ ہر مسلمان جو وبائی مرض میں جائے گا نا اس دنیا سے، جامع الصغیر و زیادتی کے اندر یہ حدیث ہے 2253 نمبر ہے 2253 کہ وہ انشاءاللہ شہادت ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ وبائی امراض جتنے بھی ہیں نا، چاہے وہ بیکٹیریل ہوں چاہے وہ وائرل ہوں، مدینہ جائے یا نہ جائے وہ بات ساری طے ہو چکی، انشاءاللہ اس میں مرنے والا شہید ہوگا. تو امید ہے یہ ساری باتیں امت کے فائدے میں ہوں گی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین پر استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے عقیدے کے اور اعمال کے فتنوں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. مرتے دم تک ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واللہ اعلم.